بڑی عید کا موقع تھا۔ حضور علیہ السلام کے کچھ اصحاب نے تقرب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی قربانیوں کے جانور ذبح کر دیے، اور ذبح کرنے میں جلدی یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنے جانور ذبح نہیں کیے تھے کہ انہوں نے پہلے ہی ذبح کر دیے، حتیٰ کہ عید سے بھی پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ دوسرا شان نزول علماء نے بیان فرمایا ہے، یا یہ ہے کہ شعبان کے 29 ایام گزرنے کے بعد چاند دیکھنا چاہیے، اور اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، ورنہ 30 دن شعبان کے پورے کرنے چاہیے۔ جب چاند دیکھا گیا تو نظر نہ آیا تو کچھ لوگوں نے اگلے دن کا روزہ احتیاطاً رکھ لیا، یوم شک کا روزہ رکھ لیا۔ حضور نے نہیں رکھا تھا، صحابہ نے رکھ لیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری قربانیاں تیزی کا گوشت ہیں، جلد بازی کا گوشت ہیں، جس کو تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن قربانیاں نہیں ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ دوبارہ جانور لو اور پھر تم ذبح کرو، چونکہ حضور سے تقدم اختیار کر دیا گیا تھا۔ گو صحابہ نے شعوراً اور قصداً ایسا نہیں کیا تھا، حضور سے مسابقت کا جذبہ نہیں تھا، حضور سے بڑھنے کی نیت نہیں کی تھی، ویسے ہی جلدی کرنے کی خواہش نے یا ایام شک کے روزے میں احتیاط برتتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ گو انہوں نے اس کا قصد نہیں کیا تھا، لیکن نفس الامر میں حضور سے پہل اور تقدم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ کیا، اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ تمہاری قربانی نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے۔ جو نبی کے تتبع میں، اتباع میں اور پیروی میں کیا جائے وہ عمل ہے، اور جو نبی کی اتباع اور تتبع میں نہ کیا جائے وہ نیک عمل بھی عمل نہیں ہے۔ اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے قربانیاں دوبارہ کرنی ہیں، اور تمہارا یہ روزہ نہیں ہوا۔ اب صحابہ نے یہ جو قربانیاں پیش کی تھیں، یہ کس لیے کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور پہل کس سے ہو گئی تھی؟ حضور سے، کیونکہ اللہ تو قربانی نہیں کرتا، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے پہل تو نہیں ہوئی تھی نفس الامر میں، حقیقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جبکہ بڑھے تو وہ حضور سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا۔ یہاں میں اگر گفتگو طوالت کے ساتھ کرنا چاہوں تو ایک لمبا وقت درکار ہے، اگر 2 لفظوں میں سمیٹنا چاہوں تو اپنا عقیدہ یوں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر کہیں گے تو کفر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بالخصوص صحابہ نے اس بات کا التزام کیا کہ کسی عمل میں مسابقت پھر نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ لیجئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب انہیں سفیر بنا کر حضور بھیجتے ہیں قریش مکہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، چلو عثمان تم آ گئے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، حجر اسود چوم لو، حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، آ بھی گئے ہو، تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میرے رسول عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ دل ترس رہا تھا کعبے کے دیدار کے لیے، کتنا عرصہ ہوا تو چھوڑا تھا اس شہر نور کو، اور کعبۃ اللہ کا طواف کیے عرصہ بیت گیا تھا، دل مچلتا تھا، جذبے انگڑائیاں لیتے تھے، لیکن کہا جب حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سن لیجیے. طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کے پاس آئے، چومنے لگے تو رک گئے. کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے.